وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 20 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم دنیا دار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. اس قیامت میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے. جان لو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق و عطا سے نوازتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 20. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرث، اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اسے دے دیتے ہیں اس سے. وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. بہت اہم آیت ہے. سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص یعنی اس کا ان میں سے ایک گروہ میں ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، طالبان مولا اور طالبان دنیا. طالبان مولا کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے طالب. طالبان خدا، طالبان مولا، طالب آخرت، طالب جنت، یہ سب ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے. اور جو ظاہر کی باقی رہ جاتے ہیں، یعنی ایک تو طالبان مولا ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، آخرت ان کی ترجیح ہے، جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں باطن سے اور حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ طالب مولا ہیں، نہ طالب آخرت ہیں، نہ طالب جنت ہیں. یہ یعنی 3-4 لفظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن مطلب اس کا ایک ہی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میں طالب مولا کا استعمال کروں لفظ. دنیا والے ہیں، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کی بالکل
واضح طور پہ نشاندہی کی ہے کہ اے لوگو، تم میں سے بعض تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ تو جو دنیا چاہتے ہیں اور آخرت چاہتے ہیں، ان دونوں کا اس آیت میں سلوک اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ اور من کان یرید حرث الآخرہ، اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے سامنے کرام کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ جس طریقے سے بھی نیت کرتے ہیں تو وہی نتیجہ پھر مرتب ہوگا۔ آپ دنیا میں جس نیت سے زندگی گزارتے ہیں، اگر میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا، دیکھیں اس کا جو یعنی لب لباب ہے، ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں دنیا کے طالب ہیں، بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں، بعض لوگوں کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، کھا لے پی لے جی لے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھی طرح گزر اوقات، اور مستقبل بھی ہم دنیا ہی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ جو طالبان دنیا ہے نا، انہوں نے دنیا ہی کو اپنا مستقبل ٹھہرا لیا ہے۔ اور ایسی ایک بڑی غلط فہمی ہے سامعین کرام کہ اس میں یہ عموم بلوہ ہو گیا ہے، وہ اس کی جو فقہ کی الفاظ ہے نا، اس کو عموم بلوہ یعنی ایک چھا گیا ہے، یہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ لوگ دنیا کے طالب ہو گئے ہیں، اور فقہ کے لوگ جو ہیں علوم بلوہ کے وقت جو ہے وہ ایک رعایت دے دیتے ہیں، لیکن اس میں رعایت نہیں ہے سامنے کرام۔ عام طور پہ لوگ دنیا کے آسائش کے طلبگار ہیں، عام طور پہ۔ آپ کو میں نے کہا نا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اور یہ اور وہ۔ آپ دیکھیں نا، ہماری ساری دوڑ جو ہے اجتماعی طور پہ، قومی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہے۔ دنیا دنیا، بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آپ اس کی اسکولنگ کا سوچنے لگتے ہیں۔ 3 سال کا ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ بھئی کون سے اسکول میں، پھر آپ اپنی جیب کو دیکھتے ہیں، بعض اسکول جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، تو ہر والد جو ہے اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرانا چاہتا ہے کہ اصل میں اس کا والد کا مقصد، والدین کا مقصد دنیا ہوتا ہے نا۔ اب دنیاوی تعلیم اچھی ہوگی، جتنی اچھی تعلیم ہوگی اتنی اچھی ڈگری اور قابل ہوگا بچہ، استاد محنت کریں گے اس کے ساتھ، اور آنے والی کلاسز میں اس کے لیے آسان اچھی انگلش بول لیتا ہوگا، پڑھ لیتا ہوگا، سیکھ لیتا ہوگا، اور یہ سارے تو وہ پھر اچھے اسکول کی، جس کی اسکولنگ اچھی ہو وغیرہ وغیرہ نا۔ تو عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے اسکولوں میں یہ بچے کو کہ بھئی انگلش میں، میں جانتا ہوں ایسے اسکولوں میں جہاں بچوں کو کہتے ہیں انگلش بولو، آپس میں کلاس میں بھی انگلش بولو، ٹیچر کے ساتھ بھی انگلش بولو، اور انگلش بولو۔ میں نے خود ہی اپنے یہ کانوں سے سنا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ایسے اسکول، اور آپ بھی جانتے ہوں گے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں، انگلش سیکھو۔ میں اس کو حرام نہیں کہتا، نہ یا نامناسب ہے، ایک زبان کی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تو دنیا اور آخرت کی بات ہو رہی ہے، اس آیت میں آخرت اور دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ دنیا دار بن گئے ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ بڑے فخراً آپ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو دنیا داری کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ ایک دو نہیں آپ میں سے، بس دین کے چھوٹے چھوٹے کام کر لیں گے، بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، زیادہ ہم سے نہیں ہوتا، یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے بس زیادہ ہم تفصیلات میں نہیں جاتے، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی بس، اور ہمیں نہ چھیڑو ورنہ پچھتاؤ گے۔ زیادہ نہ دین میں جانتے ہیں، نہ دین کو زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، بس تمام کام پھر اپنی مرضی سے۔ یہ دنیا دار لوگ جو ہے نا، ان کا دین سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہوتا، مرضی سے معاملات طے کرتے ہیں، معاملات آپس میں، معاملات کاروباری جو بھی ہو، کاروباری اچھا، پھر گھر میں معاملات، میاں بیوی ہیں، اپنی مرضی سے معاملات۔ ہم تو دنیا دار ہیں، بیوی کہتی ہے میں تو اپنی مرضی سے رہوں گی،
شوہر کہتا ہے میں بھی اپنی مرضی سے رہوں گا، دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے، پھر آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے بہرحال۔ تو یہ زیادہ تر جو مصیبتیں ہیں ہماری، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، آخرت کی زندگی کے طالب نہیں ہیں، دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، تو اس میں تو پھر شکوہ شکایت آتی رہتی ہیں۔ دنیا کی زندگی اگر آپ چاہتے ہیں یا کوئی بھی چاہتا ہے تو پھر شکوہ شکایت دنیا حسب منشا تو آپ کو نہیں ملے گی، اس میں پھر شکوہ شکایت آتی رہتی ہے اور پھر اس کا جو ہے پھر ہوتی ہے۔ لیکن یہ آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں طالبان آخرت کی بات ہو رہی ہے یا طالبان مولا اور طالبان دنیا کی۔ اس میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو طالب دنیا ہے اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی دنیا میں جس نے رہنے کی نیت دنیا بنا لی، اب ظاہر ہے کہ نیت کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ بھئی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ہو کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے، ہا ہا، اچھا پھر آپ دیکھ لیں بس شادی اور شادی کے بعد بچے اور بچوں میں پھر لڑکے، اور یہ بعض لڑکیاں تو میں نے روتی بھی دیکھی ہیں۔ پہلی اولاد عام طور پہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکے کی ہو، عام طور پہ، بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لوگ تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہم طالبان دنیا ہیں، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے۔ ہم دنیا دار رہنا چاہتے ہیں، دنیا داری۔ اچھا پھر دنیا داری میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا آپ اپنی عزت کے وہ ہوتے ہیں، عزت، شہرت، دولت، یہ ساری چیزیں آپ کا مطمح نظر بن جاتی ہیں۔ اس کی چاہت میں آپ دیکھیں نا، یہ الیکشن ہوتے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں بس تصویریں چھپواتے ہیں پوسٹروں پہ اور یہ اور وہ، بہت سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے سوراخوں سے نکل کے الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تصویر میں کوئی سلام کر رہا ہے اور کوئی وکٹری بنا لی ہے کسی نے کیا کیا ہے۔ اسی طرح جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں، ابھی 2018 ہے، چند مہینوں میں انتخاب ہونے والے ہیں، بہت سے لوگ تصویر یعنی جانتے ہوئے ان کو الیکشن میں ہارنا ہے، پھر بھی یعنی سابقہ امیدوار لکھواتے ہیں پھر بعد میں نا کہ بھئی سابقہ امیدوار قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اس پہ بھی راضی ہیں کہ ہمیں سابقہ امیدواری کہہ لیا جائے، کیا ہوا کہ ہم سیٹ نہیں حاصل کرے، چلو سابقہ امیدواری سے۔ تو بہرحال میں آپ کو بات کر رہا ہوں نیت کی۔ دیکھیں اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، اگر تم دنیا کے طالب ہو گئے تو تمہیں دنیا تو ملے گی جو تمہاری قسمت ہے، اس کے مطابق ملے گی۔ ابھی ایک دوسری آیت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی حسب منشا دنیا انسان کو نہیں ملتی، اور نہیں یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا پاس آؤٹ ہوتا ہے، کیپٹن بن جاتا ہے پی ایم اے سے، اب ہر جو آفیسر ہے اس کی نظر میں تو اونچی سے اونچے عہدے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ بس وہ طالب تو رہتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے اونچی سی اونچی جو ہے وہ ملازمت ملے، عہدہ ملے، چیف آف آرمی اسٹاف، اس کے تو بہت سے آفیسر خواب دیکھتے ہیں، بہت سے جنرل اس کے خواب کہ ہمیں چیف، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سیڑھیاں طے کرتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی جنرل اگر کوئی سن رہا ہے تو میری بات پہ ناراض نہ ہو، لیکن یہ میں ایک حقیقی بات بتا رہا ہوں، عام طور پہ یہ چیف آف اسٹاف جو ہے وہ یہ میرٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک روایت یہ پائی جاتی ہے کہ جو میرٹ پہ ہو، جو زیادہ سینئر ہو اور جونیئر کا انتخاب کر لیا جائے وزیر اعظم، تو اکثر سینئر جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے، حق ان کا تھا، ان کو نہیں ملا، مثال کے طور پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب استعفیٰ آپ دے رہے ہیں تو یہ ناراضگی کی ایک وجہ ہے نا کہ بس اب یعنی آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ اب تو جنرل ہیں اور چیف آف سٹاف مطلب وہ بننے والے تھے، نہیں بنے، آپ کی منزل تو یہی عہدہ تھا، وہ نہیں ہوا تو جی مجھے بس دے دو، پینشن دے دو، میں جا رہا ہوں۔
پھر نہ ملک و قوم کی خدمت ہوتی ہے اور نہ قوم کا دفاع ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں ہماری نیتیں ہیں، ناراض نہ ہو اگر کوئی ایسا سن رہا ہے تو۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیت جو ہے وہ دنیا ہے، لیکن دنیا دار کو آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ایک بات جو ہے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے۔ یہ زندگی دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اب جو چاہتا نہیں ہے، یعنی اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ دنیا جو ہے آخرت کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، دنیا میں اللہ سے ملاقات اور اس کے دیدار اور اس کے قرب کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ یہ سب معلومات اگر کسی کو ہو جائیں، اس کے باوجود وہ رب سے اور اللہ والوں سے تعلق نہ جوڑے۔ یہ میں نے آپ کو ایک نقطہ کہا، اللہ والوں سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کتابیں پڑھ کے میں اللہ والا بن جاؤں گا۔ نہیں، اللہ والا آپ نے بننا ہے تو پھر اللہ والوں کے پاس آپ کو جانا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں طالب دنیا اور طالب مولا یا طالب آخرت۔ اگر آپ آخرت کے طالب نہیں ہیں تو پھر یقیناً آپ طالب دنیا ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت کے آئینے میں ہم نے اپنی صورت دیکھنی ہے، ہم یا طالب دنیا ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں دنیا کا حصول جو ہے یا دنیا کے لیے کوشش کرنا یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ کرنا ہوگی۔ آخرت کہ اگر آپ طالب ہیں تو دنیا کو استعمال کریں گے، بس صرف یہ ہے کہ آپ طالب دنیا نہیں ہوں گے، آپ استعمال کرنے والے ہوں گے دنیا میں۔ وہ پنجابی میں ایک چھوٹی سی وہ ہے، دو چار لفظوں کی بات ہے، بڑی اچھی ہے۔ یعنی مومن جب دنیا استعمال کرتا ہے تو وہ عملاً یہ کہتا ہے اپنے زبان حال سے، اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہتھ کارول تے دل یارول، یا فارسی میں بھی یہ ہے اس کا کہ دست با کار دل با یار، یہ فارسی میں ہے۔ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ دنیا دیکھیں، دنیا وہ کہتے ہیں نا، شعر مجھے یاد آ گیا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بہرحال یہ شعر و شاعری کو تو ایک طرف رکھ دیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ ہاتھ میں ہوگی، دل میں آپ کے اللہ ہونا چاہیے۔ دنیا ہاتھ میں اور اللہ دل میں، تو دل کو اللہ میں رکھ کے آپ دنیا بالکل استعمال کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ترک دنیا آپ یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، یعنی رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ کے رسول کا واضح فرمان ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے۔ دنیا استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے دنیا کے استعمال کے طریقے میں، کہ آپ دنیا کو کس نیت اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں آپ کا زندگی گزارنے کا مقصد اللہ ہے، آخرت ہے، آخرت کی کامیابی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے حکم سے دنیا کو استعمال کرنا ہوگا۔ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، پائلٹ بنیں، افسر بنیں، جو بھی بنتے ہیں بن جائیں، کارخانہ لگائیں، دکان کھولیں، کاروبار کریں، شادی کریں، بچے آپ کے ہوں گے، ایک فیملی ہوگی، گھر بنوائیں، گاڑیاں رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، جتنی بھی گاڑیاں رکھتے ہیں گاڑیاں رکھیں، بیویاں 1 نہیں 4 رکھ لیں، 4 گھر بنوا لیں، یا جو بھی آپ کرتے ہیں۔ دنیا استعمال کی چیز ہے، یہ دل لگانے کی نہیں۔
دل آپ کا اگر لگ گیا تو تباہی لازمی ہے. یہ بات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری کامیابی تزکیہ نفس میں رکھ دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وہ نفس جس کو میں نے برابر کیا سوا اور اس کو الہام کر دی اس کی نیکی اور بدی، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اور برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا. تزکیہ نفس کی آپ دیکھیں یعنی کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہمیں ہمارے اپنے تزکیہ نفس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرزور انداز میں بیان. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا. دیکھیں یہاں نہ ایمان کی بات ہے، نہ عمل صالح کی بات ہے، نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ نفاق ہے، کچھ بھی نہیں. ایک طرز عمل ہے جو آپ کو اختیار کرنا ہے، باقی چیزیں اس کے تابع ہیں. پھر تزکیہ نفس آپ نے کرنا ہے تو اللہ پہ ایمان لانا ہوگا، یوم آخرت کو ماننا ہوگا، رسالت کو ماننا ہوگا، پھر رسول سے رابطہ کر کے اپنے لیے پھر تزکیہ نفس کا بندوبست کرنا ہوگا. لیکن اس میں تزکیہ یہ نہ ایمان کی بات ہے، نہ کفر کی بات ہے، نہ شرک کی بات ہے، نہ نفاق کی بات ہے، بس ایک عمل کا تذکرہ ہے، تزکیہ نفس. قد افلح من زکا. اب آپ پوری ایمانداری سے بتائیں کہ کیا میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کیا اس معاشرے کو اپنے تزکیہ نفس کا یعنی اس کے افراد کو اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ کسی کو یعنی ایز اے ہول کسی کو اپنے تزکیہ نفس کا احساس ہے؟ نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تزکیہ نفس کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف. حالانکہ صرف تزکیے والے لوگ ہی کامیاب ہوں گے قرآن کے مطابق. آپ کے اور میرے تصورات تو پھر الگ ہیں نا، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح بات، سچی بات تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تزکیہ نفس کرو تو کامیاب ہوگے، نہیں تو پھر تباہ ہو جاؤ گے. وقد خاب من دساہا. تو بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے دنیا کے استعمال کی. دنیا میں دیکھیں، میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر دنیا میں رہنے کا مقصد دنیا آپ کی بن گئی، یعنی دنیا ہی آپ کا مقصد بن گئی زندگی گزارنے کا، اور بہت سے لوگوں کی بن چکی ہے. آپ دیکھیں نا، ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے، اپنا مستقبل ہم نے یہاں دنیا ہی میں سوچا ہوا ہے. ایک میرا گھر ہونا چاہیے، بہت اچھا گھر ہونا چاہیے، ایک بنگلہ ہونا چاہیے. پھر تو خواہشاتیں بڑھتی رہتی ہیں. ایک گھر ہو گیا تو پھر آپ کہتے ہیں ایک گھر اسلام آباد میں بھی ہو، ایک گھر مری میں ہو. اور ہیں لوگوں کے گھر ایسے ہیں، ہم مری جاتے ہیں بعض اوقات تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مردان کے کسی صاحب کا ہے. اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر دنیا میں رہنے کا مقصد آپ کا دنیا ہی بن گئی تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. دیکھیں، ایک تو ہمارے تصورات ہیں زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں یا آخرت کی کامیابی کے بارے میں، اور جو ہم نے تصور قائم کر لیا ہے سامنے کرام، وہ انتہائی خطرناک ہے کہ ہم نے زبان سے تو کہہ دیا ہے اور پھر کچھ اعمال بھی کرتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، بس بات ختم. پھر ایک بہت بڑا حصے کے طالب ہیں، اور پھر ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے. یہ ایک یقین بن گیا. اور پھر یہ ایک یقین بن گیا ہے کہ شفاعت ضرور ہوگی ہماری. پھر یہ ایک یقین بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
امت محمدیہ کو بخشے گا. یہ سارے ہم نے ایک تصورات بنا لیے، ایسی بات نہیں ہے. یعنی جیسا ہم سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو شفاعت کا حکم ہوگا تو اس کی شفاعت ہوگی. بہرحال یہ سارے تصورات ہیں اور یہ تمام تقریباً غلط ہیں. اپنے اسلام کے بارے میں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہمیں تو کلمہ توحید کا ہی پتہ نہیں ہے، حالانکہ تو ہمیں آخرت پہ یقین ہی نہیں. آخرت کا منکر تو کافر ہے، قول سے ہو یا عمل سے ہو. منکر تو منکر ہے، انکار تو انکار ہے، قول سے انکار ہو یا عمل سے انکار ہو. اور قرآن شاہد ہے اس پہ، میں تو نہیں کہہ رہا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پہ، آخرت پہ، یہ مومن نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو. ما یخدعون الا انفسهم، اپنے علاوہ کسی کو نہیں دھوکہ دے. یہ آج جو ہے ہم کچھ دھوکہ دہی کا شکار ہو چکے ہیں. میں آپ کو صحیح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، قرآنی تصور ہے. میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنا دی، آپ قرآنی آیت پہ غور نہ کریں تو پھر الگ بات ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ تو ہم ہی ہیں سامنے کرام. ہم نے آج معاشرے کو دیکھ لیں، عملاً توحید کا، رسالت کا، آخرت کا عملاً انکار ہے. اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں. حضور کے اسوہ حسنہ کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے تیار نہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. آخرت کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے نہیں، یقینی نہیں ہے. ساری زندگی دیکھ لیں، یہ ایک کرپٹ معاشرہ ہے، ایک رشوت خور معاشرہ ہے. لوگوں کو آخرت میں جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے. یہ ساری صورتحال ہے. بہرحال وقت درس کا اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. ترجمہ سنا دیں. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، نؤتہ منہا، ہم نہیں. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کر دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، نؤتہ منہا، ہم اس سے کچھ حصہ دیں گے اسے. ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Whoever desires the harvest of the hereafter, we increase for him his harvest. And whoever desires the harvest of this world, we give him thereof, and he has no share of the hereafter. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.